صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میرے محترم پاکستانی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میرا نام رائے محمد اسد علی، چیئرمین تحریک معاشی انقلاب۔ آج میں پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ پاکستان کا قرضہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بار بار مختلف ممالک کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں، اور خاص طور پہ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، جو کہ انتہائی سخت شرائط پہ جو ہے وہ قرضہ دیتا ہے۔ اور اس دفعہ پاکستان نے 24th ٹائم 24ویں بار جو ہے نا IMF کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا ہے، جو کہ پچھلی لاسٹ ایئر میں جب پاکستان جو ہے آلموسٹ نیئر ٹو ڈیفالٹ تھا، تو اس وقت مجبوراً جو ہے پاکستان کو قرضہ لینا پڑا۔ لیکن یہ پاکستان کی معیشت کا سلوشن نہیں ہے، یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے آپ IMF کے پاس پہنچے اور انتہائی سخت شرائط پہ قرضہ لیں، اور اس کا جو بوجھ ہے وہ عوام پہ پڑے، جس سے بجلی مہنگی ہوتی ہے، گیس مہنگی ہوگی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، اور مہنگائی جو ہے وہ 30% کراس کر چکی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب تک پیداوار نہیں بڑھائیں گے، ہم جب تک جو ہے آپس میں اتفاق رائے سے ملک کو نہیں چلائیں گے، تب تک ہم قرضے کے بوجھ سے نہیں نکل سکتے۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ آج سے نہیں بلکہ 1958 سے لے کر آج تک ہم قرضہ در قرضہ لیتے جا رہے ہیں، اور جب اس وقت ہم نے پہلا قرضہ لیا تھا $25,000، اس وقت کا $25,000 آج 2022 میں وہ لاکھوں ڈالر میں کنورٹ ہو گیا۔ یہ ایک تو اس کا انٹرسٹ بڑھتا ہے، اور دوسرا ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ قرضہ بڑھتا ہے۔ اور سب سے جو المناک بات یہ ہے کہ جب 2006 سے لے کے 2024 تک، ابھی یہ 6 اور 24 میں 18 سال کے دوران جو ہم نے قرضہ لیا ہے وہ کم از کم 71 بلین ہے، اور آج پاکستان جو ہے یہ $131 بلین کا مقروض ہو چکا ہے، اور اب ہمیں انٹرسٹ پے کرنے کے لیے مزید قرضہ لینا پڑتا ہے۔ تو ایسے یہ کس طریقے سے ہم جو IMF سے جان چھڑوا سکتے ہیں؟ کبھی کسی نے اس بات پہ غور کیا؟ کبھی کسی نے اس کا سلوشن دیا یا سلوشن نکالا؟ نہیں نکالا، بلکہ ہر ایک نے اپنی سیاست اپنی کرسی کے لیے کی، بلکہ قرضہ لینے کے لیے کی، کہ جو گورنمنٹ آئی اس نے قرضہ لیا۔ 1988 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لیا، 90 میں پھر لیا، اس کے بعد جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی انہوں نے بھی IMF سے قرضہ لیا، اور پھر 2008 میں یوسف رضا گیلانی نے 7.6 بلین جو تاریخی سب سے زیادہ قرضہ وہ لیا گیا۔ مشرف دور میں IMF سے قرضہ لیا گیا، اس کے بعد نون لیگ گورنمنٹ نے قرضہ لیا، پھر PTI گورنمنٹ نے بھی قرضہ لیا۔ تو یہ کوئی سلوشن نہیں ہے، اس سے مسائل اور بڑھتے جائیں گے، اور مہنگائی جو آج ہے یہ مزید بڑھ جائے گی۔ اور ابھی 2024-25 میں IMF کے مطابق جو ہمارا ڈالر ہے وہ 300 کراس کرنے جا رہا ہے، 306 یا 330 تک جائے گا۔ تو پھر سوچیں کہ عوام جو بیچارے آلریڈی اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، تو ان کے مزید کیا حالات ہو جائیں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایز اے چیئرمین پاکستان تحریک معاشی انقلاب اس کا سلوشن دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو سلوشن ہونا چاہیے وہ تو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آج جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں پارٹیز اور جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں پارٹیز، انہوں نے ہی
مختلف ادوار میں حکومت کی ہے اور قرضے لیے ہیں اور قرضے بڑھائے ہیں. ان کی بیڈ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے آج ملک اس حالات تک جا پہنچا ہے. ان کی آپس میں انتقامی سیاست کی وجہ سے آج ملک اس نیج پہ آ پہنچا ہے. تو عوام اب فنڈنگ نہیں کر سکتی. اب ہونا تو ایسے چاہیے کہ جو گورنمنٹ پارٹیز ہیں وہ 75% پے کریں, ملکی خزانے میں جمع کروائیں جتنا آئی ایم ایف سے ہم نے لینا ہے, اور باقی 25% اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں وہ جمع کروائیں, تاکہ مل کے ملکی خزانے میں جو ہے کچھ پیسہ آئے اور ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے. جب یہ پارٹیز کر لیں گی پھر انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ پبلک خود بخود اٹھے گی اور یہ خزانے بھر دے گی, ہمیں کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اب تو گورنمنٹ بنائی اس لیے جاتی ہے, گورنمنٹ کے لیے زور اس لیے لگایا جاتا ہے, انویسٹمنٹ اس لیے الیکشنز پہ کی جاتی ہے کہ ہم آئیں اور قرضہ لیں, اور باہر سے جو قرضہ ملے اس کو ہم آپس میں مل بانٹ کے کھا جائیں. پبلک پہ تو لگانا نہیں, اور بوجھ وہ ملک پہ ہے وہ پبلک پہ. تو اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب یہ جو گورنمنٹ پارٹیز ہیں یہ پیسے پے کریں, یہ خزانے میں پیسے جمع کروائیں, اور اپوزیشن بھی کروائے کیونکہ وہ بھی پہلے گورنمنٹ میں رہے. تو معیشت کا یہ سلوشن ہے. دوسری بات, میں یہ آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے آئی ایم ایف سے قرضوں سے جان چھڑوانی ہے تو ہمیں سود کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ سود کتنی بری چیز ہے. سود لینے والا اور دینے والا اللہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاتا ہے, اور اللہ سے کوئی نہیں جنگ جیت سکتا. یہ آپ کے ملک میں جو بے برکتی اور جو افراتفری اور یہ غربت, افلاس, مہنگائی اور یہ جو جرائم, یہ کرپشن, یہ سارے اس سودی نظام کی وجہ سے. تو ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے؟ ہمارے اسلام نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی ہے, اور ہمارا ملک لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے. تو ہم سود میں اتنا پھنس چکے ہیں, بلکہ ہم تو سود لینے کے لیے دن رات جو ہے ہماری یہی پالیسیز بن رہی ہیں کہ ہم نے سود ان سے لینا کیسے, اور ہم اتنی بڑی شرح پہ سود لیتے ہیں جو کہ ناقابل واپسی ہے. قرضہ ہم اس طریقے سے لیتے ہیں جیسے ہم نے دینا ہی کوئی نہیں, اور نہ ہی اب تک ہم نے واپس کیا ہے. تو بھائی یہ قرضہ نہ بھی آپ دیں گے تو آپ کے ملک پہ بوجھ بڑھ رہا ہے, اور آپ کے ملک کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے. خدا را اس سودی نظام سے جان چھڑوائیں اور مل کے بیٹھ کر ایک جو ہے سلوشن نکالیں کہ ہم اس کا قرضہ کیسے اتار سکتے ہیں, یا مزید قرضہ لینے سے ہم کیسے جو ہے نا بچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو آپس میں متحد ہونا پڑے گا, آپ کو حل نکالنا پڑے گا. آپ کو آئی ٹی سیکٹر, زراعت اور انرجی سیکٹر, ان سب میں جو نا ترقی کرنی پڑے گی, پروڈکٹیوٹی بڑھانی پڑے گی, سولر سسٹم کو میکسیمائز کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سی پیک ہے اس کو جو ہے جلد از جلد جو ہے نا وہ جو ہے نا ورکنگ میں لانا چاہیے, کمپلیٹ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جو ملک کے اندر معدنیات ہیں ان کو اچھے طریقے سے سرچ کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے بھی بجٹ چاہیے. تو وہ کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ والے جو پارٹیز ہیں, گورنمنٹ پارٹیز اور جو اپوزیشن پارٹی, سب پارٹیز پہ فنڈ لاگو ہونا چاہیے. یہ خزانے میں پیسے جمع کروائیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر پبلک بھی جمع کروائے گی, اور انشاءاللہ ہمارے ملک کے خزانے بھر جائیں گے اور ہمیں مزید قرضہ نہیں لینا پڑے گا. لیکن اگر آج ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے تو ہمارے ملک کی سچویشن اللہ معاف کرے ان کنٹریز جیسی نہ ہو جائے جو ڈیفالٹ کر گئے, یا جہاں پہ کرائم ریشو بہت زیادہ ہو گئی ہے, جہاں پہ لوگ بھوک افلاس سے مرنے لگ گئے. تو عقل کے ناخن لینے چاہیے ہمیں. اور میں پھر سے کہوں گا, گورنمنٹ اور اپوزیشن پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ ان سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. آپس میں لڑائی جھگڑا اور انتقامات کو چھوڑ کے ہمیں اپنے ملک کی بہتری کا سوچنا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس حل نہ نکل سکے تو میرے پاس آ جاؤ,
میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو IMF سے بچا لوں گا، میں آپ کو IMF کی طرف جانے سے بچا لوں گا، میں اتنی جو IMF سے آپ نے قرض لینا ہے وہ میں آپ کو پیداوار اس کیسے ہم پیدا کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ میں بات نہیں کر رہا، میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں۔ AI ٹیکنالوجی سے ہم ڈیفرنٹ ٹریڈنگ سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ ہمیں IMF کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے سود سے بچنا ہے۔ اگر ہم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک راستہ نکال دے گا۔ اور اوپر سے رمضان آ رہا ہے، تمام عوام سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے ملک کے حق میں دعائیں کریں، اور تاکہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کی برکت آئے اور ہماری معیشت امپروو ہو، اور اس ملک میں بے روزگاری، غربت اور یہ کرائمز جو ہے یہ ختم ہوں، اور ہمارا ملک جو سوچا گیا تھا آئیڈیل پاکستان کہ ہمارا ملک ایسا ہوگا، تو ہم اس کی طرف چلیں۔ ہم نئے پرانے پاکستان کی طرف نہیں، بلکہ آئیڈیل پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور اباؤ نے سوچا تھا، ہمارے بڑوں نے سوچا تھا کہ ہمارا ملک اس طریقے سے ہوگا، تو اس کی طرف جانا ہے۔ تو ہمیں یہ سودی نظام سے بچنا ہوگا۔ آؤ آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم جو ہے سودی نظام کو جو ہے خیر بات کہیں گے، اور اپنے ملک کے اندر معاشی ترقی، معاشی انقلاب لانے میں مل کر ہم کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن آئے گا کہ جب ہمارا ملک دنیا کی ٹاپ 10 معیشتوں میں ایک ہوگا۔ والسلام۔